بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ان کی وفات کا دن ہے اس مہینے میں 22 جمادی الثانی۔ تو کوشش ہے کہ کچھ ویڈیوز آپ حضرت ابوبکر کی لائف سے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں، اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ہوں تو وہ بھی اس سے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی لائف کے بارے میں اور جو بھی ان کی قربانیاں ہیں اسلام کے بارے میں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ایپیسوڈس ہوں گی، یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 8-9 ایپیسوڈس کے اندر کوشش کروں گا کہ یہ پوری لائف تو نہیں، لیکن کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں ان کی لائف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے۔ جب نبوت ختم ہوئی اس کے بعد جب خلافت سٹارٹ ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی جو دوستی تھی، جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہیں کہ نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس کے بعد پھر آپ کی دوستی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس سے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر کی عمر 18 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، 2 سال کا گیپ تھا ان دونوں کے درمیان میں، جب سے آپ کی دوستی ہے، اور تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہر معاملے کے اندر ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تھے۔ اور یہ محبت، یہ دوستی جو تھی وہ کسی غرض سے نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ محبت جو تھی، یہ جو ریئل ایک جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بغیر کسی ریزن یا بغیر کسی لالچ کی جو ایک محبت ہوتی ہے، جو جینون محبت جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یہ وہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے جتنی قربانیاں حضرت ابوبکر کے گھرانے نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی کے گھر نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ویڈیوز میں اور آتا جائے گا، میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام اور کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام جو تھا وہ عثمان تھا، اور ان کے جو کنیت تھی وہ ابو قحافہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، جو ان کا اصل نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ عثمان تھا، لیکن کنیت ان کی ابو قحافہ تھی۔ اچھا، ان کا اپنا نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت جو تھی وہ ابو بکر تھی۔ حضرت ابوبکر کی کنیت ابو بکر تھی لیکن نام ان کا عبداللہ تھا، اور والد کی کنیت جو تھی وہ ابو قحافہ تھی۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو کنیت تھی وہ ام خیر تھی، اور والدہ کا نام جو تھا وہ سلمہ بنت صخر تھا، ٹھیک ہے۔ صاد خا را، صخر کہتے ہیں چٹان کو، صخر کا معنی ہوتا ہے چٹان، عربی زبان میں چٹان کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صخر کا جو معنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے پتھروں اور چٹانوں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے، اس وجہ سے ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ صخر ہے۔ یہ بھی قریشی قبیلے سے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی قبیلے سے ہیں، اسی طرح حضرت ابوبکر بھی قریشی قبیلے سے ہیں، اسی طرح حضرت عمر جو ہے وہ بھی قریشی قبیلے سے ہیں، اسی طرح جو ہے حضرت عثمان جو ہے وہ بھی قریشی قبیلے سے ہیں، اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی قریشی قبیلے سے ہیں۔ قریش کے آگے یہ ساری اولادیں جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ساری اولادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں جو مکہ میں آباد ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 41 قبیلے آباد ہوئے تھے، 41 قبیلے جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آباد ہوئے تھے، اور ان کی اولاد کی پھر شاخیں تھی آگے، تو یہ ساری شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، حضرت ابوبکر کا قبیلہ، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جو ہے وہ بنی تیم ہے، حضرت عمر کا جو ہے وہ بنو عدی ہے، اور حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو امیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبیلے ان کے مختلف ہیں لیکن شاخیں جو ہیں وہ وہیں سے نکلتی ہیں۔ جب ان کا آپ نسل دیکھتے ہیں تو یہ کوئی چوتھی پشت میں جا کے آپ سے اس سے مل جاتا ہے، نسب سے ملتا ہے، کوئی 7ویں 8ویں پشت پہ جا کے مل جاتا ہے، لیکن بلتے وہیں پر ہی جا کے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ہی مل جاتے ہیں سارے جا کے۔ اچھا،
یہ نا قومیں ہوتی تھی، گوتیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ وہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو مختلف قبیلوں میں آگے سے آگے آگے سے آگے گوتیں نکلتی تھی، لیکن یہ اولادیں ساری جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے قریشی تھے، اور قریشی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو قبیلے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو مکے میں آباد ہوئی، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے 41 قبیلے آباد ہوئے. حضرت اسماعیل مکے میں آ کر آباد ہوئے، ان کے آگے اولاد ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس اولاد کی شاخیں تھیں، ان شاخوں کے 41 قبیلے ہوئے تھے، اور 41 شاخیں تھیں، 41 گوتیں تھیں. ان 41 گوتوں میں سے سارے صحابہ کا خاندان ہے، سارے صحابہ کا خاندان انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے قریشی اور یہ مکہ میں آباد ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر کی جو گود تھی وہ بنی تیم تھی، اور بنی تیم کا جو قبیلہ تھا یہ شرافت میں بڑا مشہور تھا، ٹھیک ہے. شرافت میں ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا، اور جو قبیلہ بنو عدی تھا، جو حضرت عمر کا قبیلہ تھا، وہ بہادری کے اندر بہت زیادہ تھا. اور جو بنو امیہ کا قبیلہ تھا یہ بھی بہادری میں اور حیا کے اندر جو ہے نا یہ قبیلہ بہت زیادہ، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے، لیکن حیا میں ان سے زیادہ آگے کوئی بھی نہیں تھا. ہر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق یہ لوگ شرافت میں ان کا تھا، حضرت عمر بہادری کے اندر تھا، حضرت عثمان جو تھے وہ حیا کے اندر، یہ لوگ بہت زیادہ تھے بنو امیہ. تو اس طرح مختلف ان کی جو ہے نا وہ قبیلے، ہر قبیلے کی ایک الگ الگ پہچان تھی، ٹھیک ہے. اور جو بنو امیہ کے کچھ لوگ جو تھے نا یہ بڑے دماغوں والے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرا بیٹا، کیونکہ ان کا سر بہت بڑا تھا، تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سردار بنے گا. اسی طرح حضرت ابو بکر کے 6 بچے تھے، ان کے 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، جس میں سے 3 بیٹے جو تھے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بیٹے تھے. اور اس طرح جو بیٹیاں تھیں وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے بھی ہیں اور امت کی ماں بھی ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو تھی وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو یہ 6 بچے تھے ان کے، اور نام میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، والد کا نام بھی بتا دیا، ان کی کنیت بھی بتا دی، ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیا، کس قبیلے سے تھے اور ان کے قبیلے کی پہچان کیا تھی، شرافت میں بہت زیادہ تھے. یہ ان کا ہو گیا انٹروڈکشن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کا ایک انٹروڈکشن میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب آگے اس کے بعد جو جو چیزیں آتی جائیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا. آج یہ فرسٹ ایپیسوڈ تھی، یہ یہاں پہ ہی فنش کرتا ہوں میں. سیکنڈ ایپیسوڈ میں پھر آگے اور جو دوسری جو ان کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے تھے، اس کے بارے میں آئیں گی، اور آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا. تو ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں، آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. حضرت ابو بکر کی لائف کے بارے میں پتہ چلے گا، جو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. اور اگر ویڈیوز اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اگر چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.